اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال امامنا الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم تمام ائمہ کے اوپر اللہ کی حجت ہیں۔ لہذا ناظرین، جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی جو فضیلت ہے، جو منزلت ہے، جو معرفت ہے، وہ ہم میں کسی کے بس میں اور اختیار میں نہیں ہے۔ اگر حقیقی معرفت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی سمجھنی ہے اور جاننی ہے، اور اصلی اور حقیقی اگر معرفت شہزادی کی پہچاننی ہے، تو ہمیں اپنے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول سے سمجھنا ہوگا کہ ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم ائمہ کے اوپر بھی حجت ہے۔ یعنی حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت خدا کی کیا منزلت ہے؟ حجت خدا کی کیا شان ہے؟ عزیزان محترم، ناظرین آپ نے سنا ہوگا اور یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر لہجہ بھر کے لیے بھی، اگر لمحہ بھر کے لیے بھی دنیا کائنات حجت خدا سے خالی ہو جائے تو کائنات درہم برہم ہو جائے گی، دنیا نیست و نابود ہو جائے گی اور بقا نہیں رہے گی بلکہ زوال کی طرف جائے گی۔ لہذا حجت خدا کا روئے زمین کے اوپر ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمام ائمہ تم پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شان و منزلت یہ ہے، اللہ کی نظر میں ان کی قدر و منزلت یہ ہے کہ ہم ائمہ کے اوپر بھی اگر وہ منزلت رکھتی ہیں تو وہ ہمارے اوپر بھی حجت ہیں، ہم ائمہ کے لیے بھی باعث حجت ہیں۔ ناظرین اکرام، چونکہ ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے، ایام فاطمیہ کی مجلسیں آپ سماعت فرما رہے ہیں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی ہیں اور کہا ہے کہ دیکھو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، فاطمہ کی عزت کرو، فاطمہ کی تکریم کرو، فاطمہ کا لحاظ رکھو، پاسداری کرو۔ عزیزان محترم، جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے درمیان میں جس موضوع کو آپ کی شخصیت کے اعتبار سے بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مقصد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا علی ولی اللہ ہے۔ یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ازدواج کے بعد مولا کائنات سے جب ازدواج ہوا ہے، آپ جب شریک حیات بنی ہیں، تو اس کے بعد سے اپنی زندگی کو جو گزارا ہے وہ مولا کائنات کی نصرت و مدد و پاسداری میں گزارا ہے۔ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بعد شہادت رسول اسلام ہمیشہ مولا کائنات کا دفاع کرتی رہی ہیں اور ہمیشہ اس بات کا ثبوت دیتی رہی ہیں کہ علی سے عشق و مہر و محبت اور علی کی معرفت کس طرح سے ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا مولا کائنات سے اسی طریقے سے عقیدت رکھتی تھیں، ویسا ہی اعتقاد رکھتی تھیں جیسے کہ ہر خاتون مولا کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب صدیقہ طاہرہ بھی مولا کائنات کو صرف اپنا شریک حیات نہیں سمجھتی تھیں بلکہ شریک حیات کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا امام جانتی تھیں۔ لہٰذا جب بھی موقع ملا ہے، جب بھی وقت پڑا ہے، تو صدیقہ طاہرہ نے مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کیا ہے اور ہر جگہ بتاتی رہی ہیں کہ دیکھو، علی کے رسول اللہ کے بعد اگر تمہارا کوئی ولی ہے، اگر تمہارا کوئی حاکم ہے، اگر تمہارا کوئی سرپرست ہے تو وہ علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، آپ دیکھیں جو علامہ قاسم قزوینی نے اپنی کتاب
فاطمہ من المہد الی اللحد میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں خانوادگی زندگی میں اگر آپس میں شریکوں کے درمیان میں مہر و محبت ہو، عقیدوں میں افکار میں اگر ہم آہنگی ہو تو پھر وہاں پر ثبوت ملتا ہے کہ کس طرح سے محبت و آتشی پائی جاتی ہے اور کس طریقے سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ اور مولا کائنات کے درمیان میں افکار و عقیدے کے درمیان کتنی ہم آہنگی تھی کہ آپ کے درمیان میں مہر و محبت بھی تھی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ شہزادی بہتر جانتی تھیں کہ اگر رسول خدا کے بعد، بابا رسول اسلام کے بعد روئے زمین پر اگر بہترین کوئی شخصیت ہے اور اگر کوئی عارفانہ شخصیت پائی جاتی ہے تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ ہاں عزیزان محترم ناظرین کرام، جناب صدیقہ طاہرہ نے چونکہ امام کی معرفت حقہ رکھتی تھیں اور مولا کائنات کی حقانیت سے واقف تھیں، لہٰذا جب بھی موقع ملا ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے۔ آپ نے جناب رسول خدا کے بعد جب آپ کی ملکیت اور آپ کی میراث کو ظالموں نے چھین لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا تو شہزادی نے آواز بلند کی، شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور مطالبہ کیا ہے اس صورت میں کہ جب بیوی کو دربار بھی اگر جانا پڑا ہے تو بیوی دربار میں گئی ہیں۔ کیوں گئی ہیں؟ تاکہ اپنے حق کو طلب کرے۔ عزیزان محترم ناظرین کرام، اپنے حق کو طلب کرنا کوئی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ملکیت کو، اپنی میراث کو، اپنے حق کو طلب کرنا، کیونکہ اگر انسان اپنے حق کو طلب نہ کرے اور یوں ہی چھوڑ دے تو یہ ظالم کی معاونت شمار ہوتی ہے، گویا جس نے حق کو غصب کیا ہے آپ اس کی معاونت کر رہے ہیں۔ لہذا شہزادی نے اپنے حق کو مانگا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے حق کو مانگا اور بلکہ دنیا والوں کو بتایا۔ جناب شہزادی کونین حسنین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جاتی اور صحابہ رسول کے دروازوں پر دستک دینے کے بعد کہتی کہ دیکھو کیا تم نے غدیر میں علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا ہے؟ کیا تم غدیر کو بھول گئے ہو؟ کیا تم اس جملے کو بھول گئے ہو جو میرے بابا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بڑے مجمع میں کہا تھا، حاجیوں کے درمیان میں کہا تھا، صحابیوں کے درمیان میں کہا تھا، اور ابو الحسن کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا والمن والا اللہم والمن والا وعاد من عادا وانصر من نصرہ وخذل من خذلا۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں، میرے بعد یہ میرا علی ان کا مولا ہوگا، یا علی مشکل کشا ان کے مولا ہوں گے۔ اور پھر رسول اسلام نے، میرے بابا نے دعا کی تھی، اے پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، اے میرے اللہ تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد فرمائے، اے اللہ تو اس کو ذلیل و رسوا کر جو علی کو رسوا کرنا چاہے۔ ہاں ناظرین کرام، جناب صدیقہ طاہرہ نے اتمام حجت کی ہے اور علی کے حق کو صحابہ کے اوپر نمایاں کیا ہے، واضح کیا ہے، انہیں غدیر یاد دلائی ہے، مولا علی کے حق کا دفاع کیا ہے۔ عزیزان محترم، بہترین بات ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب میں ارشاد کیا ہے کہ میں نے ایک روز بغداد کے پروفیسر استاد علی فاروقی سے یہ سوال کیا کہ آیا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے حق کے مطالبے میں سچی تھیں یا سچی نہیں تھیں؟ چونکہ استاد فاروقی بہت ہی فہم اور دانا قسم کا شخص تھا، علم و بینش رکھتا تھا، اس نے بڑے ہی مسکراتے ہوئے انداز میں جواب دیا کہ اگر شہزادی کونین کا مطالبہ مان لیا جاتا، اگر ان کے حق کو پورا کر دیا جاتا تو پھر یہ ہوتا کہ ایک مرتبہ جب شہزادی کے حق کو پورا کر دیا گیا، ان کے مطالبے کو پورا کر دیا گیا، تو پھر دوبارہ شہزادی پھر آتی اور پھر سوال کرتی کہ علی کی جو خلافت کو تم نے غصب کیا ہے، جو علی کی تم نے خلافت کو ان سے چھین لیا ہے، ان کے حق کو جو تم نے غصب کیا ہے اسے بھی واپس کرو۔ تو پھر اول و
ثانی کو وہ حق دینا پڑتا اور پھر انہیں ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوتا۔ لہذا اس عذر کو دور کرنے کے لیے پہلے ہی انہوں نے جو جناب صدیق طاہرہ کا فدق حق تھا اس حق کو انکار کر دیا، انہیں دیا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی انہوں نے باب کو، دروازے کو مسدود کر دیا کہ آج جناب صدیق طاہرہ کے اس حق کو ہم نے منع کیا ہے، کل جب وہ سوال لے کر آئیں گی تو ہم دوسرا بھی ان کا کوئی سوال نہیں سنیں گے اور ان کا حق کو پورا نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے حق کو پورا نہیں کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جب صدیق طاہرہ کو یہ علم تھا، پتہ تھا، یقین تھا کہ ان کا حق انہیں نہیں دیا جائے گا، اور کتنی ہی شدید وہ احتجاج کیوں نہ کریں، مطالبہ کیوں نہ کریں، انہیں ان کا حق نہیں دیا جائے گا، تو اشکال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ پھر کیوں شہزادی سلام اللہ علیہا نے سوال کیا جب انہیں پتا تھا کہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس کا علماء نے بہت سارا جواب دیا ہے۔ ان جوابوں میں سے چند جواب یہ ہیں، جن میں سے پہلا جواب تو وہی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر آج صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مطالبے کو قبول کر لیا گیا تو پھر کل علی کی خلافت کو بھی دوبارہ علی کے حوالے کرنا پڑے گا، اس حق کو بھی جو ہم نے غصب کیا ہے اسے بھی دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے، علماء نے بیان کی ہے، کہ شہزادی کو پتا تھا کہ یہ حق نہیں دیں گے، لیکن اتمام حجت کرنی تھی کہ جب رسول اسلام کے بعد مولا کائنات کی استقامت اور حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوچا کہ میراث و ملکیت صدیق طاہرہ کو غصب کر لیا جائے، چھین لیا جائے، تاکہ علی اور عمومی طور پر اہل بیت کمزور ہو جائیں، ان کی استقامت کمزور ہو جائے اور علی مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کمزور ہو جائیں، اور جتنے افراد ان کے ساتھ اس لحاظ سے لگے ہوئے ہیں کہ علی سے مالی امداد ہوتی ہے، تعاون ملتا ہے، وہ علی سے دور ہو جائیں، وہ علی کو تنہا چھوڑ دیں۔ لہٰذا ان کی سازش تھی کہ اس ملکیت کو لے لیا جائے، اس فدق کو لے لیا جائے، علی کے حق کو غصب کر لیا جائے، تاکہ نعوذ باللہ علی کو ظاہری طور پر، اقتصادی طور پر بالکل اتنا کمزور بنا دیا جائے کہ علی ہمارے مقابلے میں نہ کھڑے ہو سکیں۔ لیکن قربان جائیں ذات والا صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اوپر کہ انہوں نے ہر آن ہر لحظہ یہی کوشش کی ہے کہ علی کا حق انہیں مل جائے، اور علی کا دفاع کیا ہے، علی کے حق کا دفاع کیا ہے۔ لیکن لعینوں نے اتنا ظلم کیا کہ نہ علی کا حق دیا، بلکہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا رسول اسلام جو اتنا احترام کرتے تھے، جو اتنی عزت و تکریم کرتے تھے، اس کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا، اور آخر کار نتیجہ یہاں تک پہنچا، مصائب عالم میں اتنا رکھا کہ شہزادی کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب کانہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔